السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26، لیکن ہم 25 سے پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہ نیک صالحات کے، یہ صالحات یہ رہا اسے نیک، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، یہ رہا جناتن، تو ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، جب کبھی دیا جائے گا ان میں سے بطور رزق انہیں پھلوں میں سے، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور اسی سے ملتا جلتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر یہ آ گیا، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ نہیں شرماتا، کائیں سے نہیں شرماتا؟ لا یستحی، لا کے معنی نہیں، یستحی کے معنی شرمانے کے ہیں۔ پہلے بھی یہ آپ 2 بار یہ والا نام آ چکا ہے، ان اللہ لا یستحی پہلے بھی آ گیا، اور یہاں ایک آیا انما نحن مستہزئون، تو پھر یہاں پر آ گیا بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضربا کے بیان کرے مثالوں سے دے کر سمجھایا جاتا ہے، مثال دینے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، تھوڑا سا اس سے یہ فرق پڑتا ہے، ما بعوضۃ، مچھر کی ہو یا پھر اس سے بڑی ہے، تو پھر کیا بتایا گیا کہ ما بعوضۃ، یہ مچھر کی یا اس سے بڑی ہے، کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ ایسی تو الٹپ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کرتے، اللہ تعالیٰ تو کی زبان، اس میں کلام میں تو بہت زیادہ بلاغت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورہ حج میں مکھی کا ذکر آیا تھا، کہ آیت نمبر 73 ہے، کہ اس میں یہ آیا تھا کہ وہ تو مکھی بھی ایک پیدا نہیں کر سکتے، انسان کو تو کیا مار سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جیسے آج کے بھی لوگ بہت اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ انسان ہی کر سکتا ہے۔ ارے انسان پہلے ہے، تو اگر سائنس اتنا زور کر گئی ہے، سب کچھ بات صحیح ہے، تو مچھر کیوں نہیں مار رہا؟ سارے زمانے میں، ساری دنیا میں، لے کے جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے، بہت پاک صاف بہت اچھے ملک ہیں، جیسے امریکہ ہے، اور تمہارا جاپان ہے، چائنا ہے، سب جگہ ابھی بھی مچھر ہے۔ مچھر وہاں سے کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ مکھی وہاں سے کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ ابھی کئی سال پہلے ہم نے ایک وہ دیکھا تھا، یوٹیوب پہ دیکھا تھا ہم نے، ایک نیوز دیکھی تھی، اس پہ وائٹ ہاؤس میں بھی مکھی گھس گئی تھی، تو اگر تمہاری سائنس اتنا زور کر رہی ہے، تو تمہاری سائنس یہ کیوں نہیں زور کر رہی کہ وہ مکھی اور مچھر کو ختم کر دے یا پیدا کر دے؟ نہیں، ایسی کوئی سائنس نہیں ہے، اللہ کے سامنے ساری سائنس بیکار ہے۔ سائنٹسٹ نے بہت زور کیا ہے، لیکن کبھی نہیں اس پر کھرے اتر پائے، اور سائنس تو آج بھی بہت زور لگاتی ہے، لیکن جو بھی زور لگاتا ہے وہی ایمان لے آتا ہے۔ ایک امریکہ کے عیسائی تھے جو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بہت قرآن میں کمی نکالنے کی کوشش کی، لیکن کمی نکالتے نکالتے ان کا خود کا ہی ذہن پلٹ گیا، وہ ایمان لے آئے، اور ان کا نام آج عبدالاحد ہے۔ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ تو ایسے ہی ہمیشہ سے رہا ہے، تو بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی ہو۔ اس سے اوپر کیوں کہا؟ یعنی مچھر کا تو تمہیں پتہ ہے، لیکن مچھر کے اوپر بھی ایک بہت باریک سا کیڑا بیٹھا رہتا ہے، جو وہ باریک کیڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ مائکروسکوپ کے ذریعے اسے دیکھا جا سکتا ہے، وہ ایسا مچھر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو یہ وہ ہیں جو یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو بے شک یہ وہ ہیں جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس یعلمون، وہ جانتے ہیں، بے شک انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، بے شک یہ سچی بات ہے، یہ حق بات ہے کہ جو کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک وہی جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو یہ وہ ہیں جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، ہے نا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن جو لوگ انکار کیا
کون انکار کرتا ہے؟ جو خدا کو نہیں مانتا وہی انکار کرتا ہے، کافر جو ہے انکار کرتا ہے۔ فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ارادہ ہے، اللہ کا، یہ ارادہ بھی آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، ماذا کے معنی کیا ارادہ ہے اللہ کا، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا ہے نا، اس مثال سے، بہذا اس مثال سے، مثال دے دے کے بات سمجھانی انسان کے لیے تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، یذلو، وہ جو بہت سے لوگ ہیں یہ وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں ہدایت پاتے ہیں اور سوائے اس کے جو فاسق ہیں، فاسقوں کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تو مچھر کی باتیں کر رہا ہے اللہ، ان کا اللہ تو مکھیوں کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ مثال دے کر آپ کو بتایا گیا ہے، جو ہدایت دینے والے ہیں وہ قرآن کو آرام کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی صورت ہے، چلو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ایسے شخص پر جو قرآن کی آیت کو نہ سنے اور قرآن کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو نہ سنے۔ یہ جو تھا یہ منافقوں کا شیوا تھا کہ وہ جب قرآن کو سنتے تھے تو اونچی آواز میں بولنے چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہمارے کانوں میں کوئی بات نہ پڑے، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو مچھر تو بہت حقیر چیز نہیں ہے، بلکہ مچھر تو ایسی بڑی چیز ہے جیسے نمرود کے آنکھ اس میں کان میں گھس گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا مچھروں کا اس کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا ایک، اس کا نام تھا نمرود، تو وہ اس کے کان میں مچھر گھس گیا، وہ آنکھ کے سانس کے ذریعے ناک میں مچھر گھس گیا، اور ناک میں مچھر جا کے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جو نمرود تھا بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ بھئی میرے سامنے سجدہ کرو، وہ کیا کہتا تھا، وہ لوگوں سے کہنے لگا جو بھی آیا کرو میرے پاس، میرا کچھ اور بات مت کرو، میری کوئی تعظیم مت کرو، بس میرے سر پہ اپنا جوتا لے کے جوتا مارتے رہو۔ ارے ایک شخص نے ایک دن اتنی زور سے وہ مارا اس کے سر میں، جب چین نہیں پڑ رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز تھی، تو کسی شخص نے ایسی بھاری چیز ماری اس کے کہ وہ اس کا سر پھٹ گیا، اور سر پھٹنے کے بعد وہ اس کے سر میں سے، نمرود کے سر میں سے مکھی کی برابر مچھر نکل کر بھاگا۔ یہ دیکھیے، تو مچھر کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسے آپ کو مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ بیوقوف لوگوں کی بات ہے، اور جو بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تو اب ان کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو یہ ہے جیسے جیسے ہماری سائنس زور کر رہی ہے، سائنسسٹ قرآن پر نظر کر رہے ہیں، ویسے ہی ویسے اس کے اندر حکمتیں اور معجزات نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ فوقہا جو میں نے بتایا کہ اس کے اوپر کی، تو یہ سائنس نے دیکھا کہ قرآن نے یہ کہا کہ مچھر تو چھوٹا ہے ہی، لیکن مچھر فوقہا، اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے۔ تو جو مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو مچھر کے پر پہ بھی کیڑا پایا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور جب ہم قرآن کو باریکی سے پڑھتے ہیں تب ہمارے سامنے سارا قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ کہو کہ بھئی ایک ایک حرف، ایسی کون سی طاقت ہے، ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ وہ انسان کو پلائی جائے کہ بھئی تمہارے پڑ جائے، ایسے ہی بس تھوڑا تھوڑا کر کے یاد ہو جائے گا، جیسے من سے، ربہم، اپنے رب سے، ایسے ہی یاد ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو دے دیا قالو انا۔ تو ان سے آپ کو قرآن کے الفاظ ملانے میں بہت مدد ملے گی۔ اب یہدی، یذلو، یہ یذلو آپ پڑھتے ہو والضالین میں، ایسے مل رہا ہو۔ اب بے شک کیا ارادہ ہے، جیسے ارادہ ہے تو اللہ کا، بہذا اس مثال سے، ہاذا اس مثال سے، تو یہ اس طرح مثال آپ کی سمجھ میں آ رہا۔ سارا تو فیعلمون، یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا، فا تو، اور یا وہ، ارے عین لام میم علم ہے، یہ فا بھی بار بار تا یا پس یا تو کے لیے آئے گا، تو ہم تو لگا لیں اس میں فا، اور یا وہ، پھر وہ یا علم نہیں رکھتے، پھر وہ بے شک فَأَمَّا الَّذِينَ، تو یہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو ایسے ہی آپ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بہت بھاری لگے، اور بھاری لگا کرے یا آپ کو نہ سمجھ میں آیا کرے تو پھر دوبارہ سے دیکھا کرو۔ میری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، شروع سے میں نے ہندی میں پہلے کوشش کی تھی، کافی میننگز میں نے اس میں پڑھائے بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے قرآن میں بتانا پڑا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے لکھ کے بتا رہی ہیں،
تو میں نے پھر آپ کو اس طرح شروع کر دیا، ٹھیک ہے چلو بھائی قرآن کے ذریعے ہی پڑھا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طرح آپ کو ایک ایک آیت پڑھاتی رہوں گی، لیکن یہ نہیں آپ نے آدھی دیکھی تھوڑی دیکھی اور اسے ریجیکٹ کر کے ایک طرف کر دیا۔ تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کرو، 5-10 منٹ کی میں ویڈیو بناتی ہوں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کرو۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی طاقت دے اور وقت دے۔ تو کل میں نے آپ کو دیا تھا قالو کا، ہے نا، تو آج کیا دیتے ہیں ہم آپ کو؟ ہم دیتے ہیں بیہی کا۔ بیہی بھی آپ کے بار بار آیا ہوگا، شروع سے آپ اس کو دیکھیں۔ ساتھ اس کے ہی، اس کے بی ساتھ کے بھی لیے آتا ہے، ساتھ اس کے، اور بی کے معنی کبھی سے آتا ہے، کبھی کی آتا ہے، کبھی کے آتا ہے، ایسے ہی جہاں جو بات ہوتی ہے اس کے حساب سے اسے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔